حضرت کعب عبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے اللہ جل شانہ نے امت محمدیہ کو خصوصی طور پر 3 وہ اعزازات عطا فرمائے جو اللہ نے اپنے نبیوں کو عطا کیے تھے. جو اعزاز، جو اکرام، جو خصوصیات اللہ نے سابقہ انبیاء کو عطا کی، ان میں سے 3 اعزازات اللہ نے امت مصطفیہ کو بھی عطا کیے. میرے آقا کا صدقہ امت کو بھی وہ اعزاز مل رہے ہیں جو اللہ انبیاء کو عطا کر رہا ہے. ان میں سے پہلا اعزاز یہ ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو اپنی امت کے اوپر گواہ بنایا ہے. قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جا کر گواہی دیں گے امت کے بارے میں. ماننے والوں اور نہ ماننے والوں، اقرار کرنے والوں اور انکار کرنے والوں کے متعلق انبیاء گواہی دیں گے. اور یہ وہ امت ہے جسے اللہ نے تمام امتوں کے اوپر گواہ بنایا ہے. قرآن کے اندر جگہ جگہ اللہ نے فرمایا ہے ہم نے تم کو امت وسط بنایا، تمہیں لوگوں کے اوپر شہداء شاہد گواہ بنایا ہے. وَيَكُونَ رَسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور پھر تمہارے اوپر ہم نے تاجدار انبیاء کو گواہ بنایا ہے. تو کیا یہ اعزاز انبیاء کا تھا؟ وہ اپنی امتوں کے اوپر گواہ تھے، تو اللہ نے تاجدار انبیاء کے طفیل یہ اعزاز اپنی امت کو بھی عطا کر دیا. اور دوسرا اعزاز کہ اللہ نے انبیاء کے متعلق قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا. یا ایھا الرسل، اے رسولوں کی جماعت، کلوا من طیبات، پاکیزہ رزق کھاؤ، نیک اعمال کرو. اور امت محمدیہ کے متعلق ارشاد فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، وہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے وہ رزق تمہیں کھانا چاہیے. اور تیسرا اعزاز کا عبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہر نبی کی دعا کو قبول کیا ہے، ان کی دعاؤں کو اللہ قبول کرتا تھا. اور اس امت کے متعلق ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مانگو مجھ سے، دعا کرو مجھ سے، میں ربوں کے وعدہ کر رہا ہوں. استجب لکم، میں کسی کی دعا کو رد نہیں کروں گا بلکہ تمہاری دعا کو قبول کر لوں گا. تو آپ فرماتے ہیں یہ 3 اعزاز انبیاء کے تھے، رسولوں کو اللہ نے عطا کیے تھے. اور یہ اعزاز سرکار کے نالین شریفین کے توسل سے اللہ نے اس گناہگار امت کو بھی عطا کر دیے ہیں.